ویورز، آج کا پہلا سوال ہے پرویز شاہد صاحب ہیں اسلام آباد سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سے سوال یہ ہے کہ سیاست سے اخلاقیات کیوں ختم ہو گئی؟ کبھی کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے یا لگاتی ہے، جواباً وہ لوگ الزام لگاتے ہیں۔ یہ الزام تراشی، بلیم گیم اور بعض اوقات اتنی بدتمیزی اور بھونڈا پن ہوتا ہے، اتنا گھٹیا پن ہوتا ہے۔ یہ سب لوگ اپنی اپنی سیاسیات چمکانے کے لیے ذاتیات کو کیوں ملوث کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پرویز شاہد صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا سیاست سے اخلاقیات کیوں ختم ہو گئی۔ پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ ہماری سیاست میں اخلاقیات کبھی تھی ہی نہیں۔ بالکل آپ ذہن میں رکھیں، مطلب بابائے قوم کے بعد جو کچھ ہوا یہاں، اور سارا کچھ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، وہ اگر آپ کے سامنے نہیں تو ذرا پلیز گو تھرو، آپ کو پتہ لگ جائے گا کیسی زبان۔ انتہا یہ ہے کہ جو پاکستان میں جسے کہتے ہیں پولیٹیکل اینیمل، ٹاپ ٹو ٹو پولیٹیشین، خاندانی آدمی، بہت پڑھا لکھا آدمی، اسمارٹ آدمی، جسے پولیٹیکل اینیمل جسے کہتے ہیں صحیح معنوں میں، جسے قائد عوام کہا جاتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو اور غیرہ۔ تو جو بھٹو صاحب نے اپنے مخالفین کے بارے میں زبان استعمال کی، دہراتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ وہ بھٹو صاحب سے بھی جو باقی لوگ تھے 10 ہاتھ آگے نکل گئے۔ اس کی ہندو ماں تھی، وہ پتہ نہیں کیا، پتہ نہیں گھسیٹا رام نام، تو پتہ نہیں کیا عجیب و غریب باتیں وہ لوگ۔ اور لارڈز لاہور میں بھٹو صاحب نے، وہ کرمانی صاحب کوئی ہوتے تھے وزیر ایوب خان کے، کسی نے ان کے حوالے سے کوئی سوال پوچھا تو کہا کہ ہوز شی، مطلب پھر ایک ایم این اے تھے سلمان قصور سے، وہ پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی، تو ان کی خواتین تک کو تھانہ دکھا دیا۔ اور پھر جے رحیم جو ان کے مینٹور تھے، بہت بہت قابل آدمی، بزرگ آدمی، کوئی تقریب تھی، بھٹو صاحب لیٹ ہوئے تو انہوں نے برا منایا، جیسے ایک بزرگ برا منا جائے اور کوئی 2-4 سخت باتیں کرتے تو برا نہیں منانا چاہیے، لیکن بھٹو صاحب نے اتنی کڑی اور بھیانک سزا جے رحیم کو دی جسے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، بزرگ آدمی کے ساتھ۔ اچھا، یہاں میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتاؤں، آپ کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ جو ینگسٹرز، جو نوجوان بچے ہمارے آج کل کے، اگر ان میں سے کوئی دیکھ رہا ہو تو شاید اس کو بات اچھی لگے۔ میرے یہاں ایک زخم کا نشان ہے، اس طرح، پتہ نہیں کیمرے میں نظر آتا ہے، تو میں جب بھی آئینے کے سامنے جاتا ہوں تو مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے۔ وہ کچھ یوں ہے کہ جو نصرت فتح علی، اس کا نام بچپن میں پرویز تھا، پیجی پیجی کہتے تھے۔ نصرت فتح علی کے جو والد اور تایا تھے وہ اپنے وقت کے بہت بڑے فنکار تھے۔ نصرت کے والد تھے فتح علی خان اور تایا تھے مبارک علی خان۔ یہ میرے بزرگوں کے پیچھے پیچھے آئے تھے جلندھر سے، کیونکہ یہ ان کو دنیا داری کی سمجھ نہیں تھی، فنکار لوگ تھے، تو ان کو سیٹل کرنا، یہ وہ جو بھی ہے، وہ پارٹیشن کے بعد جب پاکستان بنا، پرانے ہمارے بزرگوں کے تعلقات تھے آپس میں۔ ان کے ایک فتح علی خان صاحب، مبارک علی خان صاحب کی یہ جو قوال تھے یہ، اور فارسی کلام گاتے تھے کمال کا، اور ان کو تاج پوشی کی شاہ ایران نے اس زمانے میں، پھر ظاہر شاہ ہوتے تھے افغانستان کے بادشاہ، انہوں نے تو بہت بڑے فنکار تھے۔ اس زمانے میں میڈیا اس طرح نہیں تھا تو لوگوں کو اندازہ نہیں، ریڈیو بات آگے نہیں تھی۔ بہرحال ان کے ایک طبلے پہ سنگت کرتے تھے، ان کا نام تھا استاد حیدر۔ استاد حیدر کے بڑے بھائی تھے، ان کا نام تھا اللہ دتا۔
وہ جلندھر سے ہی میرے والد کے ساتھ ان کا دوستی کہہ لیں، تعلق کہہ لیں، اور وہ بالکل چٹے ان پڑھ تھے. میرے والد سے عمر میں 2-3 سال وہ بڑے بھی تھے، اور ان کا فخر یہ تھا زندگی کا، وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ میں ان کا نا بستہ اٹھا کے نا اسکول جایا کرتا تھا. جلندھر میں بچپن کا تعلق تھا. ایک دن یہ ہوا کہ میرا ایک دوست، اس کا میں انتظار کر رہا تھا اپنے گھر کے مین گیٹ کے باہر. ارشد چودھری، اختر رسول کے جو بردر ان لا بھی تھے، فرسٹ کزن بھی تھے، اولمپئن بھی تھے، پاکستان کی ہاکی ٹیم کے سٹار تھے، میرے بچپن کے دوست تھے. چند سال پہلے اللہ پاک کے حضور پیش ہو گئے، میرے بہت ہی پیارے دوست تھے. تو میں ارشد کا انتظار کر رہا تھا، تو اللہ دتا، میں ان کو ہمیشہ تایا دتا کہتا تھا. وہ تشریف لے آئے اور مجھے کہتے ہیں کہ چھوٹے میاں، پتر کتنے نے میاں صاحب؟ تو میں کیا، وہ تایا دیتا ہوں اندر بیٹھے ہیں، آپ چلے جائیں. وہ پرانے ہندوانہ مکان تھے، وہ اور طرح کے، اس میں کوئی لان شون والا کھاتا نہیں ہوتا تھا. ہیوج بڑے بڑے گھر، کئی کمرے، لیکن وہ لان شون نہیں. تو نیچے اترتے ہی رائٹ پہ ہمارا وہ ڈائننگ اور ڈرائنگ کا. تو میں نے کہا تایا دیتا اندر بیٹھے ہیں، آپ چلے جاؤ. تو مجھے کہتے ہیں کہ نہیں پتر، وہ اچھا نہیں لگ رہا، تو جا کے دس کہ دتا آیا. یعنی میں نے پوری زندگی میں ان کو دتا کبھی نہیں کہا، آج بھی نہیں کہہ رہا. وہ پتہ نہیں اسی ٹرانس میں دھیان میرا ارشد کی طرف تھا، میں نے ایز اٹ از جا کے کہہ دیا. انہوں نے کہا تھا جا کے کہہ پتر کہ دتا آیا. میں نے اسی طرح جا کے کہا، میں نے کہا دتا آیا. الٹے ہاتھ کا تھپڑ جواب میں، 1 سیکنڈ میں. میرے والد بھی نا، میں نے انہی سے یہ انہیریٹ کیا ہے. وہ رنگ پہنتے تھے عقیق کا، پتہ نہیں اس میں کوئی گڑبڑ تھی یا اس کی کوئی پتہ نہیں کیا، اس کی کوئی نکر لگی، آئی ڈونٹ نو. میرے یہ پورا کٹ آ گیا. اور یہ جگہ ایسی ہے کہ زخم چھوٹا بھی ہے تو بلیڈنگ بہت ہوتی ہے، اور وہ زخم چھوٹا نہیں ہے. آج بھی اگر کبھی قریب سے کوئی دیکھے تو نظر آ جاتا ہے، وہ کم از کم ½ انچ کا تو وہ کٹ لگا. I started bleeding. تو میرے والد اللہ انہیں غریب کے رحمت کرے، انہوں نے کہا کہ وہ جو گھریلو قسم کی ایک گالی ہوتی ہے، الو کے پٹھے، دتا میرے لیے ہے، تیرے لیے تایا دتا. یو انڈرسٹینڈ؟ تو ان کے سارے دوستوں نے نا پروٹیسٹ کیا. انہوں نے کہا میاں صاحب کیا ہو گیا؟ وہ 6 7ویں کا بچہ ہے، اس کا منہ سے نکل گیا ہوگا. انہوں نے کہا منہ سے ہی تو نکلنا نہیں چاہیے. خیر وہ 1-2 سٹیچز لگے، یہ وہ سارا ٹھیک ہو گیا. لیکن میں یہ واقعہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کیا، اپنے دوستوں کے بچوں کے ساتھ شیئر کیا. خود جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے والد بہت بری طرح یاد آتے ہیں، میرا کلیجہ پھٹتا ہے. اور اس طرح کے چند واقعات ہیں میرے اور میرے والد کے درمیان. تو بچپن سے ایک خاص طرح کی تربیت. اب میں نہیں برداشت کرتا، میں پرواہ نہیں کرتا، لیکن میرا کوئی ہم عمر ہو، کوئی 2-4 سال آگے پیچھے کا فرق ہو، بزرگ آدمی میرے منہ پہ تھپڑ مار دے تو بس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ جن لوگوں کے نام آپ نے لکھے ہیں، خاص طور پہ خواتین کے میں نے جان کے لیے، تو اول تو ان کی تربیت ہی نہیں ہوتی. اگر آپ ان کے گھرانے اٹھا کے دیکھو، میرے دادا ایک بات کہا کرتے تھے کہ تعلیم اور تمول کہتے ہیں خوشحالی کو، پیسے کو. تعلیم اور تمول کم از کم 4تھی پشت میں جا کے دکھائی دیتی ہے. یہ 9 دولتیوں میں نہیں ہوتی. وہ ایم اے پی ایچ ڈی کر بھی جائیں نا، اور ان کے پاس پیسہ آ بھی جائے، تو وہ پھر وہ تربیت نہیں ان کو میسر آئی ہوتی. وہ پھر 3 نسلیں لگتی ہیں ریفائن ہوتے ہوئے. اول تو ان کی تربیت ہوتی نہیں. جن کی ہوتی ہے وہ بھی سیاست اتنا بڑا گند ہے. کہتے ہیں نا کانے نمک میں آدمی نمک ہو جاتا ہے.
تو یہ کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی خوبصورت چہرہ کیوں نہ ہو، اس نے کالا ہونا ہی ہوتا ہے۔ ہماری سیاست سوائے نجاست کے، میں تو سیاست دان کے لفظ کی بجائے میں تو اکثر نجاست دان کا لفظ لکھتا ہوں، اس لیے نا آپ اس پہ پریشان نہ ہوا کریں۔ انہوں نے یہاں تک کہا ہے، یہ پرویز شاہد صاحب نے بھی، اور سن لیں کہ یہ حکومتی رہنماؤں تو چھوڑیں، یہ خاتون اول پر الزام، تو یہی ہے، گندگی کا ڈھیر ہے، اس سے آپ خوشبو کی توقع نہ رکھیں۔ قصور ان کا نہیں ہے، آپ کا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ویورز، یہ سوال ہے فرزند شرجیل ہیں فیروز والا سے۔ وہ کہتے ہیں کہ کل ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا جس میں کسی صحافی نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی اگر سینیٹر نہ بن پائے تو صدر پاکستان بن جائیں گے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے اور صدر پیپلز پارٹی کا بنے گا۔ آپ ہی سمجھا دیں۔ صحافی کا نام میں نہیں لکھ رہا، اگر آپ کہیں گے تو اگلے سوال میں جس صحافی سے متعلق سوال کروں گا، جس صحافی سے متعلق میں نے بات کی ہے اس کا نام بھی درج کر دیا کروں گا۔ تو فرزند شرجیل صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جاننا بنیادی بات ہے سوال کا جواب دینے کے لیے، یہ بندہ کون تھا۔ چونکہ ہمارے اپنے پروفیشن میں باقی پروفیشنز کی طرح کریڈیبل لوگ کم ہیں۔ جو تناسب باقی جگہ پہ ہے مورلیس وہی تناسب جو ہے وہ ہمارے پروفیشن میں ہے، دیانتدار لوگوں کا، اپرائٹ لوگوں کا، کریڈیبل لوگوں کا اور سنجیدہ لوگوں کا۔ ادروائز یہ جو مرض چلا ہوا ہے نا، یہ لعنت، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ریٹنگ شیٹنگ، تو اس نے لوگوں کو اندھا کیا ہوا ہے۔ جو جتنا زیادہ جاہل ہے، جو جتنا زیادہ پتہ نہیں ہے کہ ریٹنگ، ہمارا تھیٹر برباد ہو گیا، بس وہ بھی ریٹنگ کا چکر تھا، پاپولر ہو، یا اب فوش قسم کے ڈانسز، زومانی قسم کی جگتیں، کیونکہ تو رش پڑ گیا، ٹکٹیں بڑی مہنگی ہو گئی۔ یہ قیمت اگر ہے ریٹنگ کی تو اس کے لیے بہت کوئی بے شرم بے حیا آدمی ہونا چاہیے جس کا فوکس صرف ایک بات پہ ہو کہ اس سے ریٹنگ ملتی نہیں ملتی۔ میں حالانکہ نارملی میں ہمارے گھر میں بھی کبھی کوئی ملازم ہم سیک نہیں کرتے، بڑے عرصے سے لوگ، میں نے اپنی اس بیلی پور میڈیا ہاؤس سے لوگ سیک کیے، چونکہ میں بار بار ان کو وارننگ دے چکا تھا کہ کوئی گھٹیا سنسنی خیزی نہیں اس طرح کی۔ تو میرے کچھ ہمدرد ہیں، کچھ مہربان ہیں، میں بالکل نہیں دیکھتا، سچی بات مجھے، لیکن پتہ چل جاتا ہے لوگوں کے تھرو۔ میرے دوست عزیز ہمدرد جو ہیں وہ باقاعدہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ ان کی طرف سے، جرمنی میں مثلاً شلا علاء الدین ہیں، وہ بڑے سخت قسم کے میسیجز ان کے آ جاتے تھے، یہ وہ وغیرہ، تو میں بڑا امبیرس ہوتا تھا، تنگ آ گیا، میں بندے نکالنے شروع کر دیے۔ میں نے کہا یہ غلطی کی بھی گنجائش نہیں، کوئی ایسی سنسنی خیزی، کوئی ایسا کام، جتنی بھی آپ کو ویورشپ ملے، بالکل نہیں چاہیے۔ آدمی کو زندگی میں بیسیکلی یہ ایک ٹریننگ بھی ہوتی ہے، ایک تربیت کا بھی میڈیا کو وسیلہ ہونے بارہ۔ تو ہمارے یہاں چونکہ سنسنی خیزی ہے وہ وغیرہ، اچھا تلفظ تک لوگوں کے ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن وہ فلسفے بھگار رہے ہوتے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اس ملک میں ہر بندے کو ہر مسئلے کا پتہ ہے، اور پتہ ہی نہیں ہے اس مسئلے کا حل بھی معلوم ہے۔ ملک ایک سوتر آگے نہیں جا رہا بلکہ ریورس میں جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو سقراط بقراط ارسطو بیٹھے ہوتے ہیں، ان پہ کامنٹ کرنا، مجھے جب تک یہ نہیں پتہ لگے گا بندہ کون ہے۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کنٹری لائک پاکستان، جو ہماری ہسٹری ہے، تو اینی تھنگ کین ہیپن۔ یہ آرگیومنٹ بہرحال کمزور ہے کہ وہ اگر سینیٹر نہ بن پائے اور یہ نہ ہو تو وہ صدر پاکستان بن جائیں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے پیپل پارٹی کا؟ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں جی رپورٹ کارڈ میں ہماری ایک ساتھی ہیں بے نظیر ان کا نام، انہوں نے کہا جی سسٹم یہ وہ وغیرہ، تو میں نے ان کے جواب پہ کامنٹ کیا کہ
یہ جو ہماری یہ جو بے نظیر ہیں یہ چاند مانگ رہی ہیں، سسٹم کا ہی تو رونا ہے۔ میں نے کہا 29 سال ہو گئے، میری انگلیاں گھس گئیں، اتنی دشمنیاں، اتنی نفرتیں میں نے کمائیں، بعض تو نہ کل آئے نہ آج آئے، لیکن کو کچھ بھی رتی برابر فرق نہیں پڑا۔ لیکن خیر ہے، اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے۔ آتش نمرود پہ جب حضرت ابراہیم کا دوست پرندہ اپنی چونچ میں ایک ایک قطرہ آگ بھڑکی ہوئی ہو، الاؤ پورا، اس میں ایک قطرہ پانی کا کیا کرے گا، لیکن وہ پرندہ اپنا کام کر رہا تھا۔ جس پرندے کو اتنی سمجھ تھی کہ مجھے اپنے دوست حضرت ابراہیم کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ان کے لیے میں نے آگ بجھانے کی کوشش کرنی ہے، تو اس کو اتنی بھی تمیز ہوگی کہ میرے ایک قطرے سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن نہیں، ایک آپ نے اپنا رول ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو میں اس پہ ہو کچھ بھی سکتا ہے، یہ آپ کی دلیل کمزور ہے، باقی جب تک آپ جرنلسٹ کا نام نہیں لیتے تو اس وقت تک میرا کامنٹ کرنا بنتا نہیں۔ کریڈیبل آدمی ہوگا میں اس کو اور طریقے سے دیکھوں گا۔ اگر کوئی روٹین کے جیسے کہتے ہیں سینئر تجزیہ کار، وہ 10 دفعہ کہا ہے میں نے اپنے اینکر دوستوں کو، بچیوں کو، کہ یار نہ کیا کرو سینئر۔ بندہ اگر جوانی میں نہ مر جائے تو وہ بڑا سینئر ہو جاتا ہے، یہ کون سی کوالیفیکیشن ابھی، زندہ بچ کے نکل گئے۔ وہی کار ایکسیڈنٹ میں موٹر بائک کے مر جاتے تو کسی کو یاد بھی نہ ہوتا، چونکہ بچ گئے ہیں اس لیے سینئر ہوتا گیا۔ جمعہ 8 دن کی پیدائش نہیں ہوتی، وہ یا شاید پہلی بار بھی کو بندہ اگر آتا ہے پھر وہ سینئر، کیا لفظوں کی توہین کا سلسلہ ہے۔ بہرحال نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، کوئی اگلی بار جب آپ نام لے کے کریں گے۔ خاور ملک ہیں تاج پورہ لاہور کے ڈسکا کے الیکشن میں ایک تو ڈسکا جان نہیں چھوڑ رہا، اب ڈس گیا ہے یہ پاکستان کی نام نہاد جمہوریت کو، عوام کو انگیج ہو گئے ہیں، اعصاب تباہ ہو گئے ہیں، جس کو دیکھو ڈسکا لگا ہوا۔ خیر دھاندلی ہوئی، نوشہرہ میں پی ٹی آئی کا امیدواری الزام، مختلف قانونی رستے، یہ وہ سارا۔ جو میرا سوال یہ ہے کہ جو ہار جاتا ہے اسے دھاندلی نظر آنا شروع ہے، جو جیت جاتا ہے وہ خاموش تماشائی بن جاتا ہے۔ کیونکہ پی ٹی آئی کو ڈسکا اور نون لیگ کو نوشہرہ میں دھاندلی نظر نہیں آ رہی، تو خاور ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارا قومی کیریکٹر ہے۔ یہ تو دیکھیں پولیٹیشین کیا ہوتا ہے، جب آپ لسی رڑکتے ہو، بلوتے ہو، اردو میں کہتے ہیں، تو مکھن نکلتا ہے۔ اگر وہ لسی زہریلی ہے تو مکھن بہت زیادہ زہریلا ہوگا، یہ ہم ہی میں سے نکلتے ہیں۔ اگر ہم برے ہیں تو یہ یقیناً بہت برے ہوں گے۔ اگر ہم سے مراد، میں اپنی بات، ہم عوام اگر ہم بددیانت ہیں تو آپ کا سیاستدان بہت ہی بددیانت ہوگا۔ اگر ہم نالائق ہیں وہ بہت ہی زیادہ نالائق ہوگا۔ اگر ہم کام چور ہیں، حرام خور ہیں، وہ بہت بڑا کام چور اور حرام خور ہوگا، چونکہ وہ ہم لسی ہیں، وہ مکھن ہے۔ اس لیے یہ کس کو کیا نظر آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مقابلہ ہے عوام اور اشرافیہ کے درمیان کہ کون زیادہ بدتمیز ہے، کون زیادہ جاہل ہے، کون زیادہ بے حیا ہے، کون زیادہ بے شرم ہے، کون زیادہ ڈھیٹ ہے۔ ابھی کوئی مہینہ 1.5-2 مہینے پہلے پتہ نہیں ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کسی ادارے نے وہ چھاپا مارا، وہاں جعلی دودھ بن رہا تھا کیمیکلز کے ساتھ، تو وہاں کسی نے اور وہ ہزاروں لیٹر دودھ گرایا گیا، تو وہاں کسی نے اس بندے سے پوچھا، اس فیکٹری کے مالک سے، کہ جی کیا آپ پسند کریں گے کہ یہ دودھ آپ کے بچوں کو پلایا جائے، یا آپ اپنے بچوں کو یہ دودھ پلانا پسند کریں گے؟ اس طرح کا سوال تھا۔ وہ اتنا بے حیا اور بے غیرت تھا وہ فیکٹری کا مالک، وہ آنکھیں نکال کے غصے سے کہتا کہ میں تینوں پاگل لگنا ہے۔ تو یہ تو ہمارا اپنا کیریکٹر ہے، تو جو ہم سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں وہی جائیں گے نا اسمبلیوں میں۔ اگر ہم بد ہیں تو وہ بدترین ہوں گے، اس لیے حیرت والی کوئی بات۔ رشید تو وہ بہت پرانا سیاسی ورکر ہے اور بہت صاف ستھرا اور دیانتدار آدمی ہے۔ آپ اس پہ کوئی اور الزام لگا لیں میں مان جاؤں گا، وہ خائن نہیں ہے، بے ایمان نہیں ہے، بددیانت نہیں ہے۔ میں نے ابھی کوئی 2 گھنٹے پہلے
اپنا جو ہمارا جیو کا پروگرام ہے میرے مطابق میں نے اسے کہا کہ ایسے لوگوں کی عزت کرنی چاہیے. اس نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا, یس. غیر سنجیدگی کا ثبوت دیا, بالکل ٹھیک. ٹیکنیکلی انہوں نے اگر اس کو ناک آؤٹ کیا ہے وہ بھی ٹھیک, لیکن فائن کر دیتے, وارننگ دے دیتے. اچھا اس میں پرویز رشید کا اسٹانس ہے مجھے کسی نے بتایا نہیں, وہ بھی غلط ہے. بتانا کیا ہے, میں آپ کا دیندار ہوں, ٹائم پہ آپ کو ادا کروں. اچھا کہ جی میں کوشش کرتا رہا کہ دینے کی, یہ جب یہ بات کھلی تو مجھے بندہ متعلقہ سٹاف ہی نہیں ملتا تھا, اور متعلقہ سٹاف نے بھی کہہ دیا کہ جی میں تو بیمار تھا, میں تو ہاسپٹل میں تھا. لیکن اتنی گریس, اتنی لچک ضرور ہونی چاہیے کہ ایک آدمی جس کی عمومی شہرت اور 100% درست, جعلی نہیں, مصنوعی نہیں, 100% درست شہرت کے یہ دیانتدار آدمی, وہ درویش آدمی ہے, وہ نظریاتی آدمی ہے. اب وہ کس جماعت کے ساتھ وابستہ ہے, کدھر کیا کرتا ہے, کوئی مجبوریاں ہوں گی مجھے نہیں پتا. لیکن پرویز رشید کے بارے میں میں تو یہ سننے کا بھی روادار نہیں ہوں کہ اس پہ اسے کوئی خائن کہے, بے ایمان کہے, ہرگز نہیں. وہ درویش, صحیح معنوں میں درویش آدمی ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور آج کل 95 لاکھ کی اوقات کیا ہے, تو سستی کی ہوگی, اچھا کرتے ہیں جی, یوں کرتے ہیں جی, وہ کرتے ہیں. غیر ذمہ داری ہوگی, نان سیریس ایٹیچیوڈ ہوگا, یہ اس کی بہت بڑی سزا ہے. ایسے لوگوں کو جن کی عمومی شہرت بہت ہی پازیٹیو ہو, ان کو انکریج کرنا چاہیے, ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, ان کی تھوڑی عزت کرنی چاہیے. ان سے بھول چوک ہو جائے فائن کر دیتے. مجھے نہیں پتا ٹیکنیکلٹیز کیا ہے, میں یہ کوئی اللہ معاف کرے گا, میں کوئی ججمنٹ نہیں دے رہا ہے اس پہ, وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں. میں ایک بالکل مورل کہ یار نہیں, سبحان اللہ. میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, ایک بندہ کہ وہ لوگ آ گئے کہ جی اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے, بڑی منتیں, ترلے, فلانا, قصاص, یہ وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا جی ہمیں تو اس کا سر چاہیے, ہم نے وہ نہیں دینا قصاص وغیرہ. خیر اس بندے نے حضرت عمر سے گزارش کی, انہوں نے کہا جی مجھے تو 2 دن کی اجازت دے دیں, میرے کچھ معاملات ہیں, میرے بہن بھائی ہیں, یتیم ہیں, باپ میرے سر پہ ہمارے نہیں, میں سیٹل کر لوں یہ وہ. انہوں نے کہا کوئی اپنا ضامن دو. انہوں نے پورا مجمع دیکھا تو حضرت ابو ذر غفاری تھے غالباً. اصل بات واقع کی اہمیت ہے, ٹھیک ہے, نام میں شاید مجھ سے بھول چوک ہو رہی ہے, میرا خیال ہے موسٹ پراؤڈلی حضرت ابو ذر غفاری تھے. اس نے دیکھا, انہوں نے کہا جی یہ میری گواہی دیں. انہوں نے کہا دی, چلا گیا. وہ خیر 2 دن کے بعد اب مجمع لگا ہوا, حیران پریشان. تو لوگ, انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں معاف کرنا کوئی بھی ہو, اگر وہ نہیں آتا تو یہ اس کے ضامن ہے, ہم تو پھر ان کی گردن لیں گے. کوئی اس طرح وہ آ گیا. تھوڑا دیر اس نے آ کے معافی مانگی. اس نے کہا جی یہ وجہ بنی, میں معافی چاہتا ہوں, میں حاضر ہوں, ختم. تو لوگوں نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ کیسے. اس نے کہا میں ایک بندہ میرا مان رکھ رہا ہے, میرے پہ مان کر رہا ہے, میرے پہ بھروسہ کر رہا ہے, ایک مومن ہے, تو میں نے کہا یار چلو اللہ مالک. اور مجھے اس کی چہرے پہ شرافت اور نجابت اور جینونس دکھائی دی. تو آپ دیکھیں جو مدعی تھے انہوں نے اپنا کلیم واپس لے لیا کہ یار یہ بندہ پہنچ تو گیا. سو بہرحال میں اس کے مورل سائڈ کی بات کروں, ٹیکنیکلی میں تو وکیل شکیل تھوڑی ہوں, مجھے کیا پتا ہے کیا ہوتا ہے. تو زندگی میں جیل بھی میں 2-3 دفعہ ضیاء الحق, کٹسی ضیاء الحق جیل دیکھی, باقی مجھے کیا پتا ہے کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال میں نہیں سمجھتا پرویز رشید جیسے بندے کا سینٹ میں ہونا سینٹ کی عزت میں اضافے کا باعث بنتا. اس سے زیادہ میں نے کیا کہنا ہے. آج کا آخری سوال ہے جی, یہ ہیں جواد اکبر, گجرات. وہ کہتے ہیں جی گزشتہ 2 روز سے خبر میڈیا پہ سن رہا ہوں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی بیٹی کی تعیناتی کے لیے قانون ہی تبدیل کر دیا گیا, جس پہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یا یونیورسٹی ہے کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ قوانین تبدیل کرنے پڑتے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا قانون
انہی لوگوں کے بچوں کو نوازنے کے لیے تبدیل کیے جاتے ہیں. جی جواد صاحب، آپ کا اندازہ، میں اس پرٹیکولر کیس کی بات نہیں کر رہا، مجھے اس کی تفصیلات کا نہیں پتہ کون سا قانون تبدیل ہوا ہے، اور یہ وہ سامنے ہو تو بندہ دیکھ لیتا ہے واقعی. لیکن بات آپ کی اصولاً بالکل ٹھیک ہے، آپ 100% درست ہیں. جو سو کالڈ اشرافیہ اس ملک کی، اس کے لیے اس ملک کا آئین، قانون، سب کچھ موم کی ناک ہے، ادھر مروڑ دو ادھر مروڑ دو، کوئی اہمیت نہیں ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے. اور یہ ملک اگر اس قسم کے انجام تک پہنچا ہوا ہے جسے دیکھ کے خوف آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. اور پچھلے دنوں میں پہلے کوٹ کر چکا ہوں شاید اپنے اسی پروگرام میں، ایک میگزین انگریزی کا تھا، میں نے بلکہ ایک آدھ پروگرام میں دکھایا بھی ہے، اس پہ پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے وہ بات تھی. ویسے اس میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے کیا؟ اٹ پنشز دا پور، اٹ پروٹیکٹس دا رچ. غریب آدمی، کمزور آدمی کو سزا دیتا ہے، اور طاقتور آدمی اور متمول کھاتے پیتے آدمی کو پروٹیکٹ کرتا ہے. سو دس از واٹ اٹ از. اور میری تو لاجک یہ ہے کہ یہ سو کالڈ جو اس ملک کی ایلیٹ ہے، میں اشرافیہ کو بدماشیہ لکھتا رہا ہوں 26، 28، 29 سال پہلے. بہت سے لوگ یہ لفظ اب استعمال کرنے لگے ہیں. وہ میں نے خبریں، روزنامہ خبریں میں جب میں لکھتا تھا اس زمانے، یہ اشرافیہ نہیں ہے، یہ بدماشیہ ہے. اور میری ایک سمپل لاجک ہے، ہمارا کوئی غریب گھرانے کا بچہ ہو، لو مڈل کلاس کا بچہ ہو، مڈل کلاس کا بچہ ہو، اپر مڈل کلاس کا بچہ ہو، وہ ٹاپ کا ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، سائنٹسٹ بن جائے گا، وائی ٹی کا ایکسپرٹ بن جائے گا، جج بن جائے گا، جرنیل بن جائے گا، سول سرونٹ بن جائے گا، ٹاپ کا مصور، رائٹر، پوئٹ، ادیب، جو بھی ہے، فنکار بن جائے گا، کھلاڑی بہت زبردست ہر شعبے میں، سوائے اس منحوس نجاست یعنی سیاست کے. اس میں خاص طرح کا ایلیمنٹ آتا ہے. تم نے ملک برباد کر دیا بدبختو. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس 1,00,000 مربع ہے اور آپ صرف 1 مربع کاشت کر رہے ہو. مٹھی بھر چند 100 گھرانوں میں اب تم گھمائے جا رہے ہو سارا کچھ. وہ زمین مردہ ہو چکی ہے، وہ ڈیڈ ہے. باقی زرخیز زمین پڑی ہے جس پہ کبھی فصل ہی نہیں لگائی تم نے، اس کو ایکسپلور کرو، ان کو آنے دو. میں حیران ہوتا ہوں کبھی میں دیکھوں کہ یار کوئی ریٹائرڈ کوئی بندہ جو ہے وہ ان لوگوں کی کوئی اکثریت ہو، کوئی انجینئرس ہوں، کوئی ڈاکٹرز ہوں، کوئی پروفیشنلز ہوں، کچھ بھی نہیں. خاص طرح کا یہ بڑا خاندانی سے، وہ خاندانی ایسی کی تیسی تری، خاندانی کیا ہے؟ کام ہی اس طرح کا کر دیا. یہ ہانکا، یہ بہت خوفناک ہے. کسی کو آج تک سمجھ نہیں آئی. اس ملک نے بھوک ننگ کے باوجود ایٹم بم بنا لیا، پوری دنیا کے مخالفت کے باوجود ایٹم بم بنا لیا. ساری سازشیں دھری کی دھری رہ گئیں، سو کالڈ سازشیں. اور تم بچے نہیں پڑھا سکے اپنے، ان کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتے. کیوں؟ تم نے جان بوجھ کے عوام کو جاہل رکھا ہوا ہے تاکہ وہ تمہارے نعرے مارتے رہیں اور پالتو جانوروں کی طرح تمہارے ارد گرد پھرتے رہیں. بہرحال یہ جو بات آپ نے کی ہے وہ نصابی طور پہ، کتابی طور پہ، تاریخی طور پہ 100% درست ہے. بٹ ان دس پرٹیکولر کیس چونکہ اس کی تفصیلات میرے سامنے نہیں ہیں، اس کے حوالے سے نہیں، میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ.